گزشتہ سال کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ تب بھی ہم نے ماہرین فلکیات کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اس سال کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ فورکاسٹ کی تھی. کیا کیا پیش گوئیاں کی تھی اور کون کون سی پیش گوئی ان کی درست ثابت ہوئی؟ لیٹس ہیو اے ریکیپ آف دیٹ. الیکشن اب 8 سے آگے تو پھر نئی علم کی روشنی میں بھی سمجھ آتا کہ جو ہے ٹل سکتے ہیں. خان صاحب ایک ٹائملی برے وقت برے ٹائم سپین کے اندر ہیں. 2024 بھی مکمل ریلیف کی خبر دے رہے ہیں. نہیں، نواز شریف صاحب کو ہم ایک دفعہ پھر پی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. مریم نواز کا آپ کو کیا لگتا ہے کبھی پرائم منسٹر بننے کا چانس ہے؟ 24 میں تو نہیں سمجھ میں آتا. ہاں، اچھی پوسٹ اچھے منصب پہ وہ ہو سکتی ہیں. پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے الیکشن میں 2 جنوری سے لے کے 9 جنوری تک اگر اس عرصے کے اندر یہ اپنا نشان واپس لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بلے کے ساتھ جائیں گے. ادروائز بغیر بلے کے پھر جانا پڑے. شہباز شریف صاحب کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ رہیں گے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف. خان صاحب کا 2024 ڈارک جا رہا ہے. 2024 میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اگر 2024 میں الیکشن ہوئے 8 فروری کو تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کو اٹھا کے کرسی پہ بھی بٹھا دینا وہ پھر بھی نہیں بیٹھ پائیں گے. مریم نواز ان کو ایک اچھا عہدہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے سی ایم بھی بن جائے، لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی. سو ویری انٹرسٹنگ سیناریو. ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں نیشنل تبدیلیاں ہوئی ہیں وہیں انٹرنیشنل تبدیلیاں ہوئی ہیں. سو ہم اس نئے آنے والے سال کو بھی خالی ایکسکلوسیولی صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ادھر ہو رہی ہیں ان کا تعلق براہ راست باہر کی دنیا سے، اور باہر کی دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہیں. ویری وارم ویلکم to all of my guests, سامیہ خان، غلام عباس گل صاحب اینڈ سید محمد علی زنجانی صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. اینڈ ود لیڈیز فرسٹ آئی اسٹارٹ ود یو سامیہ صاحبہ. 2024 کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا اور نئے سسٹم کو آپ سازگار ہوتے ہوئے ان کے لیے حالات دیکھ رہی ہیں. سو اب جب ہم نئے سال میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہی سسٹم کنٹینیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کچھ اور تبدیلیاں آئی ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ فریہ جی، اور موقع دینے کے لیے. آپ سال کے سال چاند کی طرح طلوع ہوتی ہیں اور اب تو فیملی لگنا شروع ہو گئی ہیں آپ ہمیں جو ہے. تھینک یو. جب دوبارہ ریکیپ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے علم میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف بات کر رہے ہیں. بالکل بھی میں اسی سے سٹارٹ لیتی ہوتی ہوں کہ میں اس کو اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم کہتی ہوں. غیب کا علم بخدا میرے پاس نہیں ہے. نہ میرا ایمان کوئی کمزور سمجھے اور نہ اپنے ایمان کو متزلزل کرے. جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلا تو مجھے تو بھی آپ نے نہیں کہا کہ کوئی عوام کو میسج دو، کیونکہ یہ وہ سال ہے جو پاکستان کو اس پٹری پہ ڈالے گا فریہ، جس کا خواب ہمیں ہمارے روحانی بزرگوں نے دکھایا، جس کا خواب ہمیں جو ہے وہ دکھایا گیا کہ پاکستان وہ خطہ بننے جا رہا ہے کہ جو ہے یہ ہمیں کہا گیا، لیکن میرے حساب سے وہ ٹائم 2025 سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو فرسٹ 2 months ہیں اس میں جو ہے اللہ کو بس اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کرے. میں آپ ملک کو بھی لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ شخصیت پرستی چھوڑیے. اس وقت اللہ سے جو ہے نا وطن پرستی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. پاکستان کو تھوڑا خطرات جو ہے وہ اپنے چھپے ہوئے اینیمیز، بیک سٹیپ کرنے والے اینیمیز، کیونکہ یہ 5 جنوری سے 25 فروری تک یہ ٹائم بہت انٹینس رہ سکتا ہے. تو دعا کے ساتھ ہم شروع کریں سال کو کہ اللہ پاک، اور مجھے اس لیے امید ہے کہ ہم پھر سے سرخرو ہو جائیں گے، کیونکہ اس ساتھ ہی مجھے آنے والے ٹائم میں بڑی پیاری روشنی نظر آتی ہے. لیکن یہ جو فرسٹ 2 months ہیں یہ چیلنجز ہیں ہمارے اداروں کے لیے، بڑے ٹاسک آ سکتے ہیں ان کے سامنے. اور اس وقت میں تو کہوں گی کہ جتنے بھی ہیں ہماری جماعتیں یا ہمارے ادارے، اس وقت ایک پیج پہ ہونا سب کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کو سے کوشچن میں نے کیا تھا کہ سسٹم آپ کو یہی کنٹینیو ہوتا ہوا لگ رہا ہے. آپ نے کہا کہ کچھ شروع کے مہینوں میں ایک جرکی مومنٹ آئے گا، لیکن آگے سال پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل. اچھا، آپ نے جب سسٹم کی بات کی، دیکھیں اگر
سسٹم کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں کہ کوئی نیا الیکشن، یہ مجھے نظر نہیں آتا، میرے اس محدود علم میں مجھے نیا الیکشن اس سال میں نظر نہیں آتا. اس میں چہروں کی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر کوئی امکان اس کا موجود ہے، لیکن یہی سسٹم آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے. اوکے، سو غلام عباس گل صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کو نیکسٹ سال میں کیا نظر آ رہا ہے. لیٹ می آلسو ریمائنڈ یو کہ آپ نے 2024 میں کہا تھا کہ آپ کو زیادہ الیکشن کا امکان نظر نہیں آ رہا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنوری 2024 کے بعد جن ممالک میں الیکشن ہوگا ان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو مشکلات نظر آئیں پاکستان میں، اور نیکسٹ ایئر کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ، اور آپ کو بھی نیا سال مبارک، اور میرے جو کلیگ سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کے ساتھ سلامتی دے، اور پورے ملک کے لیے ایک سلامتی کا سال ہو. دیکھیں، ہر سال ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کچھ پرانی یادیں کچھ نئی یادیں کو لے کے، پھر آخر میں جا کے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. میں نے پچھلے سال ایک پریڈکشن کی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. میں آج بھی اس بات پہ تمام ناظرین آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میری بات غلط ثابت ہوئی. الیکشن ہو گئے تاکہ ایک ریکارڈ کلیئر ہو جائے. بعد میں وہ بہت ساری میم بن جاتی ہیں، تو میں نے کہا کلیئر کر دوں، موقع دیا آپ نے. چلیں ٹھیک ہے، ویسے یہ کیونکہ پریڈکشنز ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، بنانے دیں. اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی بات کر کے بھی نہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو میں نے کی ہے وہ میں نے کی ہے، اور میں اس کو اون کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم نے ہو تو گئے لیکن ٹھیک نہیں ہوئے. سر میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر الیکشن 2008 میں ہوئے، اس میں 28 کو ہوئے، تو یہ بات آگے پورا 2024 میں مار داڑ اور پریشانی اور یہ پرابلم کریٹ کرے گا. اور اگست کے بعد جا کے یہ جو پارٹی جیت کے آئے گی یہ اپنے ٹریک پہ آئے گی، لیکن مشکلات اس کی جا کے ختم ہوں گی 2025 کے 26 فروری سے. لیکن 2025 میں پھر 2 سورج گرہن 2 چاند گرہن لگ رہے ہیں، اور جو پہلا سورج گرہن لگ رہا ہے بلکہ چاند گرہن لگ رہا ہے وہ 14 مارچ کو لگ رہا ہے، اور جو پچھلے اثرات لے کے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے 26 فروری کو ختم کر رہا ہے. اور اس کے جو حالات کی جو ڈوریشن بنے گی اور اس میں جو معاملات خراب ہوں گے وہ اب سٹارٹ ہیں. جیسے ہی 2025 کا سورج طلوع ہوگا تو اس حکومت کے اوپر ایک بہت زیادہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک پریشر بلٹ ہو جائے گا. لیکن جو مشکل ترین وقت تھا وہ اس حکومت نے نکال لیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے. نمبر 3 بات، اس میں سیاسی استحکام بھی مضبوط ترین ہوگا، اور یہی ٹیم جو ہے آگے تک کام کرے گی. اگر کسی پارٹی نے، یہ میں بڑا ایک نوٹ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر کسی پارٹی نے اس ٹرین کے پچھلے ڈبے سے نکل کے آگے والے ڈبے میں بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ یہ ٹرین ہی مس کر بیٹھے گا. اس کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ پھر بائے بائے ہوگا.